تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر. محترم ناظرین، پچھلی کلپ میں وہ اسباب اور وجوہات بیان کی گئی تھی جو اکثر و بیشتر میاں بیوی کے اختلاف اور جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے میاں بیوی کیسے اختلاف اور جھگڑوں کو ختم کریں اور اس کا حل کیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ دیکھیے ناظرین، غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میاں بیوی کے اختلاف اور جھگڑے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کسی بھی طرح کے کیوں نہ ہوں، اور پچھلی ویڈیو میں بیان کردہ کسی بھی سبب کی وجہ سے کیوں نہ ہو، چند ہی لمحوں میں حل اور ختم کیے جا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اختلاف اور جھگڑا کسی بھی سبب سے پیدا ہوا ہو، اسے باقی رکھنے والا عنصر ہمیشہ انسان کی انا ہوتا ہے، یعنی میں پنا، جسے انگریزی میں ایگو کہتے ہیں۔ میں ہی صحیح ہوں، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو۔ انانیت، میں پنا اور ایگو چاہے مرد کی طرف سے ہو چاہے عورت کی طرف سے ہو، دونوں میں سے اگر کوئی ایک اپنی انانیت کو، اپنے ایگو کو چھوڑ دے اور میں پنا کو چھوڑ دے، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے جھک جائے، معافی مانگ لے، معذرت کر لے اور خاموش ہو جائے، تو دیکھ لیجئے کیسے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے اور جھگڑے کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ لیکن جھگڑے کے موقع پر انانیت اور ایگو کے موجود ہوتے ہوئے اختلاف کا ختم ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور ممکن ہے میاں بیوی میں سے جو کوئی جھک جائے اور معافی مانگ لے، اس وقت شیطان یہ خیال اور وسوسہ پیدا کرے کہ تیری انانیت ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو بیوی کے نیچے لگ گیا، زن مرید ہو گیا، اور اسے یہ سمجھائے کہ تو نے اپنی بیوی کو سر پر چڑھا لیا ہے، تو کمینہ اور ذلیل ہو گیا، اپنی قدر تو نے اپنے ہاتھوں سے گھٹا لی۔ اگر شوہر کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے تو اس طرح سے بات ڈالے گا، بیوی کے دل میں بھی اسی طرح کی کچھ باتیں ڈال سکتا ہے، اسی طرح کا کچھ وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کے ان وسوسوں پر کان بالکل نہیں دھرنا ہے، بالکل اہمیت ہی نہیں دینی ہے، اس کے مقتضا پر عمل ہی نہیں کرنا ہے۔ اگر اس وقت آپ نے وسوسوں سے بچتے ہوئے صلح کر لی، معذرت کر لی، تو دیکھ لیجئے اس کے بعد جھگڑوں اور اختلافات کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ لڑائی کا ہو جانا ایک فطری بات ہے، جہاں برتن اکٹھا ہوں تو وہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور آواز بھی آتی ہے۔ آپ لڑائی کو بالکل روک نہیں سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میاں بیوی ایک چھت کے نیچے ہوں اور لڑائی ان کے اندر بالکل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ فطری تقاضا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسانوں میں لڑائیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ لیکن لڑائی کا باقی رکھنا اور لڑائی کا طول پکڑ جانا، سال ہا سال تک چلتے رہنا، اس کی وجہ سے معاملہ مار پٹائی، قتل و غارت گری اور جدائی یعنی طلاق خلا تک پہنچ جانا، یہ فطرت نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، بلکہ یہ انسان کے برے اعمال کی کمائی اور اس کے کرتوتوں کی سزا ہے۔ اگر اپنے اعمال کو درست کر لیا جائے تو یہاں تک کی نوبت نہیں آئے گی، اور اعمال کی درستگی کی ابتدا اپنی اندر کی انانیت کو ختم کرنے سے ہوگی، اپنے ایگو کو ختم کرنے سے ایک اچھے اعمال کی ابتدا ہوگی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے، الگ الگ مزاج پر پیدا کیا ہے، جس میں دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مرد اور عورت کے مزاج کا فرق یہ من جانب اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، جس کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں اشارہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه وإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو۔ مردوں سے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی اوپر کی پسلی ہے۔ اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو، معروف زندگی گزارو۔ اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خطاب ہے وہ مردوں سے ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اختلافات اور جھگڑوں میں شریعت نے مرد کو زیادہ سمجھایا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے، لہٰذا اسے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
اور اسی حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مرد میں عقل کا غلبہ ہوتا ہے جبکہ عورت میں جذبات کا پہلو غالب ہوتا ہے، لہٰذا میاں بیوی کی لڑائی میں سمجھنے اور سمجھانے کا زیادہ امکان مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس مرد چونکہ بڑا بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، اور اس میں عورت کے مقابلے میں عقل کا پہلو غالب بھی ہے، لہٰذا اسے اپنی ذمہ داری اور تخلیق شدہ فطرت کا خیال رکھتے ہوئے گھر کو جوڑے رکھنے میں عورت سے بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے اور دینی بھی چاہیے۔ مرد کی انہی خوبیوں کی بنا پر طلاق دینے کا حق اور اختیار بھی مرد ہی کو دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان صلح کا کردار ادا کرنے والے ثالث کو بھی چاہیے، یعنی جو آدمی درمیان میں صلح کرائے اس کو بھی چاہیے کہ میاں بیوی کے اختلافات اور جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے مرد کو زیادہ سمجھائے اور سمجھوتا کرنے کے لیے قائل کرے، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً کمزور بنایا ہے، جیسے کہ اس روایت کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے سنا۔ اور اس روایت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو تانا دینے کے لیے اس روایت کو دلیل بنائے کہ تم تو ہو ہی ٹیڑھی عورت، تم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ، بلکہ اس روایت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت کا مقصد اور منشا یہ ہے، چونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے صنف نازک، ضعیف اور کمزور بنایا ہے، لہٰذا اس کی اس فطری کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ حکمت اور بصیرت اور اچھے سلوک اور ہمدردی اور محبت کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یہ مطلب ہے روایت کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں مرد و عورت کے مختلف المزاج یعنی الگ الگ مزاج والے ہونے کی خبر دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، چنانچہ منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذلك والسہل والحزن والخبیث والطیب، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں مٹی کی مناسبت سے کوئی لال، کوئی سفید، کوئی کالا، اور کوئی ان کے درمیان مختلف رنگوں کے، اور نرم مزاج، گرم مزاج، بد باطن، پاک طینت لوگ پیدا ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان میں کچھ کمزوریاں تو موجود ہیں ہی اور وہ رہیں گی، ان کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، البتہ ان کمزوریوں میں دو چیزیں مطلوب ہیں، شریعت کی طرف سے دو چیزوں کی ڈیمانڈ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک فریق اپنی کمزوری کو دور کرنے کی ممکن بھر کوشش کرتے رہیں، اور دوسرا یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ایسی کمزوریوں کے بارے میں برداشت اور تحمل کا رویہ پیدا کریں، ان کمزوریوں کو نظر انداز کریں، ان سے چشم پوشی کریں، آنکھ بند کر لیں، ایسا بننے کی کوشش کی جائے گویا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو تب کام چل سکے گا ورنہ نہیں۔ ایسی سوچ اور اقدام اگرچہ بہت آسان نہیں ہے مگر ناممکن بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی اس کا مقدر بنے گی۔ یہی وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو سمجھائی ہے کہ تو عورت کو بالکل سیدھا کرنے کے چکر میں پڑے گا تو اسے توڑ دے گا، اور نہ ہی اسے اس کے حال پر چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ دونوں کا ساتھ رہنا ایک چھت کے نیچے بالکل مشکل اور ناممکن سا ہو جائے گا، اور نوبت علیحدگی تک آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر جوڑے کی حفاظت فرمائے۔ تو میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور جھگڑے شیطان لعین کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه، وفي رواية فيقربه ويدنيه ويلتزمه فيقول نعم أنت۔ عجیب و غریب روایت ہے، ابلیس شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو عالم میں فساد پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے، چنانچہ اس کے لشکریوں میں سے مرتبے میں زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا فتنہ برپا کرنے والا ہو، یعنی جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرے گا وہ ابلیس کے بہت زیادہ قریب ہوگا۔ پھر اس کے بھیجے ہوئے چیلوں میں سے ایک چیلا آ کر کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا، یعنی فلاں سے چوری کروا دی، فلاں سے زنا کروا دیا، اور فلاں سے اور غلط کام کروا دیا، اور فلاں کو میں نے لڑوا دیا۔ تو اس طرح سے ایک چیلا آ کر ابلیس کے سامنے اپنی کارگزاری بیان کرے گا، تو وہ کہتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے،
یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، قابل فخر بات نہیں ہے۔ پھر ایک چیلا آ کر کہتا ہے میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی، تو ابلیس اس بات کو سنتے ہی خوش ہو کر اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کتنا اچھا ہے، تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا شیطان لعین کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان اختلافات، علیحدگی یا ان کے درمیان پھوٹ ڈلوانا ابلیس کے نزدیک اتنا بڑا اور عظیم کام ہے کہ ایسے چیلے اس کے مقربین میں شمار ہوتے ہیں جو میاں بیوی میں طلاق یا خلا کے باعث بنتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی اچھی طرح جان لیں اور سمجھ لیں کہ جب بھی ان کے درمیان کسی چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو جائے تو اس کا سبب شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ جب کبھی ایسا ہو اور حالات بگڑنے لگیں تو حالات کو معمول پر لانے کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں یا ان میں سے جو غصہ کرنے والا ہے وہ خود تعوذ پڑھے، یعنی فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دے، اور اگر یہ دعا بھی پڑھ لی جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اور اگر وہ خود پڑھنے کی کیفیت میں نہ ہو، بسا اوقات غصہ اتنا ہوتا ہے کہ کوئی دعا یاد بھی نہیں آتی اور پڑھنے کی کیفیت بھی نہیں ہوتی، تو کوئی اور بھی یہ دعا پڑھ کر اس پر پھونک مار سکتا ہے۔ اور شیطان کی طرف سے غصے کا حل یہ بھی ہے کہ فوراً وضو کر لیا جائے، اس سے بھی غصہ ختم ہو جائے گا۔ شیطان کی طرف سے جو غصہ آتا ہے اس کو ختم کرنے کا حل بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کو بتلایا۔ اور حالت بدل لے، یعنی جو حالت ہے اس کو بدل لے۔ اگر شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بیوی پر چلا رہا ہے اور احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں تو وہ فوراً گھر سے باہر چلا جائے تاکہ غصے کے مضر اثرات سے بچا جا سکے۔ اسی طرح بیوی کو غصہ آ گیا ہے، شوہر پر برس رہی ہے، اگر اس کو احساس ہو جائے کہ میں غلط کر رہی ہوں تو اپنا کمرہ بدل لے، ہال میں ہے تو کچن میں چلی جائے، کچن میں ہے تو ہال میں آ جائے، کسی بھی طرح سے جگہ بدل لے اور تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جائیں۔ تو شیطان کو بھگائے بغیر جھگڑوں کا حل ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان کو بھگانے کے لیے صبح شام کے اذکار کا اہتمام کیا جائے اور گھر میں داخل ہوتے وقت داخل ہونے کی دعا پڑھ لی جائے تو شیطان ساتھ میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا جب گھر میں داخل ہوں تو داخلے کی دعا ضرور پڑھیں، یاد نہ ہو تو علماء کے پاس بیٹھ کر یاد کر لیں اور زور سے سلام کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو۔ یہ گھر کے اندر داخل ہونے کی جو دعا ہے اتنی بابرکت دعا ہے، اتنی محتم بشان دعا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کو یاد کر لے اور گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھ لے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا پڑھے پھر زور سے سلام کرتا ہوا خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہو تو اس کے ساتھ جو شیطان داخل ہو کر میاں بیوی میں جھگڑا کروا سکتا ہے وہ داخل ہی نہیں ہو پائے گا۔ اور بسا اوقات سب ٹھیک ہوتا ہے مگر پھر بھی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور بیوی کی طرف سے روزانہ کچھ نہ کچھ جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بستر کا حق دینے پر قادر نہیں ہوتا۔ وجوہات میں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کی، اختلافات کی ایک بنیادی اور بیسک اور چھپی ہوئی پوشیدہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نوجوان جب جوان ہوتا ہے تو صحیح رہنمائی اور گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے، علماء اور صلحاء کی صحبت نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی خود لذتی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہینڈ پریکٹس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک عرصے کے بعد وہ بیوی کے ساتھ مباشرت پر قادر نہیں ہوتا، بیوی کا حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ایسے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنا مکمل علاج کسی ماہر حکیم سے کروائے تاکہ جھگڑے ختم ہوں۔ باقی اگر ہم شریعت کے احکامات پر سچے دل سے عمل کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسنون زندگی کو حرز جان بنا لیں تو تمام جھگڑے اور فسادات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل پیغام حق کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اور بیانات اور کلپس آپ حضرات کی خدمت میں وقت پر پہنچتے رہیں اور فائدہ تام ہو۔